السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ مسلمان کے جو دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہوتے ہیں اس کے متعلق آپ کے سامنے کچھ گوش گزار کریں گے۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں حق کہنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم ست، کہ مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حق ہیں۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے حق المسلم علی المسلم خمس، کہ مسلمان کے اوپر 5 حق ہیں۔ بہرحال ہم اس کو لیں گے جس کے اندر 6 ہیں، تاکہ 6 کے اندر 5 بھی آ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا حق یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب تو کسی مسلمان سے ملے تو اس کو سلام کر، السلام علیکم کہے۔ تو بس اوقات جب ہم سلام کرتے ہیں تو سلام کے اندر ہماری غلطی ہوتی ہے، ہم السلام علیکم کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، السلام کا معنی ہوتا ہے موت۔ السلام علیکم میں السلام کے بعد سین کے بعد جو لام آتا ہے اس کو ہضم کر دیں، اس کو نہ بولیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے نعوذ باللہ السلام علیکم۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو موت دے۔ یہ یہودی ایسا کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ یہودیوں کی جماعت آئی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا، السلام علیکم نعوذ باللہ۔ تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، علیکم اللعنت، کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، پھٹکار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب دیا تھا، لیکن آپ نے فرمایا وعلیکم۔ تو اس سے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں نے ان کو جواب دے دیا تھا۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز میں جب چیز میں نرمی آ جاتی ہے تو اس کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ ہر چیز کی خوبصورتی اس کی نرمی ہے، اس کے عیب کو زائل کر دیتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کو جواب دے دیا تھا وعلیکم، کہ تم پر بھی وہی ہو۔ تو اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ اگر غیر مسلم سلام کرے تو اس کے جواب میں وعلیکم کہنا چاہیے، نہ کہ وعلیکم السلام۔ تو سلام کے الفاظ کے اندر بس اوقات ہماری غلطی ہوتی ہے کہ ہم اس کو جلدی میں کہہ دیتے ہیں السلام۔ تو الفاظ کا صحیح ہونا، بڑا پیارا کلمہ ہے السلام، اللہ کا نام ہے سلامتی والا، تو گویا کہ یہ دعائیہ کلمہ ہے۔ ہم مسلمان کو دعا دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر خدمت ہوئے اور آ کے سلام عرض کیا السلام علیکم۔ تو آپ نے فرمایا 10 نیکیاں ہوں گی۔ پھر دوسرا آیا، اس نے آ کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے ارشاد فرمایا 20 نیکیاں ہوں گی۔ تو پھر تیسرا آیا، اس نے آ کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا 30 نیکیاں ہوں گی۔ گویا کہ الفاظ کے بڑھنے کے ساتھ نیکیاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ تو اگر بندہ یہی کہہ دے السلام علیکم تو سلام ہو جائے گا، اس سے سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن بہتر درجہ یہ ہے کہ جیسے سورۃ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سلام کا جواب یا تو ویسے ہی دو یا اس سے بہتر دو۔ اگر آپ کو کسی نے سلام کیا السلام علیکم تو اس کا بہتر جواب یہ ہے کہ آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر کوئی دوسرا سلام بھیجے، جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ مہمان آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں آپ کو سلام دے رہے تھے، تو ہم اس کا جواب دے دیتے ہیں وعلیکم السلام۔ تو اس سے تو آپ نے اس کو دعا دے دی، اور جس نے سلام بھیجا اس کو تو آپ نے دعا دی نہیں، تو اس کا جواب ہے وعلیک وعلیہ السلام، آپ پر بھی ہے وعلیکم السلام وعلیہم السلام، تو اس کو بھی جواب دینا چاہیے۔ تو اس وجہ سے ان الفاظ کا خیال کیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت بڑی فضیلت ہے، آپ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں محبت کرنے والے بن جاؤ، اور تم اس وقت تک آپس میں محبت کرنے والے نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں سلام نہ کرو۔
میں افشوا السلام بینکم کہ آپس میں سلام کیا کرو۔ اور اس کے اندر ہماری بہت زیادہ کوتاہی ہے، ہم اپنے جاننے والوں کو سلام کرتے ہیں، جو جس کو نہیں جانتے اس کو سلام نہیں کرتے۔ اس کا آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اگر آپ کسی نے انجان آدمی کو دیکھا اور آپ اس کو کہہ دیں السلام علیکم تو آپ کی طرف دیکھے گا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو رواج دو، یہ دعا ہے۔ تو ہم اب مسلمان آپس میں جب دعا دیں گے تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا حق جو مسلمان کے اوپر مسلمان کے ذریعے واجب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اذا دعاک فاجبہ، جب وہ تمہاری دعوت کرے۔ ایک تو دعوت یہ ہوتی ہے کہ وہ عقیقہ کرے یا ولیمہ کرے یا ویسے کوئی خوشی کا موقع ہے کھانے کی دعوت، تو آپ اس کو قبول کرو۔ ایک دعوت یہ ہوتی ہے کہ ویسے ہی اس نے آپ کو بلایا کہ آپ ہمارے گھر میں آئیں، تو اس کو بھی قبول کرنا ضروری ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ بعد میں شرعی عذر کی وجہ سے آپ اس کو انکار بھی کر سکتے ہو۔ شرعی عذر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے جو دعوت دی ہے کہ اس کا جو کھانا پینا ہے یہ حرام کا ہے، تو آپ نہیں جائیں گے، اس کو احساس ہوگا کہ بھائی یہ جو نہیں آیا اس وجہ سے نہیں آیا۔ یا شرعی عذر یہ ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، یہاں آپ دور ہے نہیں پہنچ سکتے، وہ الگ بات ہے۔ دعوت کو قبول کرنا واجب ہے۔ اور اگر آپ کو پتہ چلا کہ آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ اس کا کھانا کیسے ہے، اس کی کاروبار کیسے ہے، آپ چلے گئے، وہاں جا کے پتہ چلا تو پھر وہاں سے واپس آ جانا بھی ضروری ہے۔ عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں متعلق آتا ہے کہ ان کی دعوت کی گئی، جب وہاں پہنچے تو وہاں دیکھا تو اس گھر کے اندر کچھ تصویریں تھیں، تو فرمایا کہ میں یہاں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تصویر بنانے والوں کو عذاب دیا جائے گا۔ بہرحال اس کی دعوت کو قبول کرنا ضروری ہے۔ اور تیسرا حق یہ ہے جب وہ آپ سے مشورہ طلب کرے، آپ سے کچھ صلاح مانگے، تو آپ اس کو صحیح نیک نیت سے صلاح دیں، صحیح مشورہ دیں۔ یہ عام طور پر ہمارے ہاں کوتاہی پائی جاتی ہے کہ اگر ایک آدمی ہے وہ کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، اس کو اتنی معلومات نہیں ہے، تو جو معلومات رکھتا ہے اس سے پوچھتا ہے تو وہ صحیح بتاتا نہیں ہے، یا وہ بتاتا ہے پوچھتا ہے لیکن وہ اس کو بتاتا نہیں ہے، لیکن بعد میں اس کا جب نقصان ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں مجھے پتہ تھا۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے کہیں سے رشتہ کرنا ہو تو دوسرا آدمی جانتا ہوتا ہے، اس سے پوچھتا ہے لیکن وہ بولتا نہیں ہے، لیکن جب بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر یہ خامی تھی تو وہ بعد میں کہتا ہے کہ مجھے پتہ تھا۔ تو کہا کیوں نہیں بتایا؟ کہا اس نے تو میں کیوں بتاتا، وہ خود ہی کر رہے تھے۔ لہذا جب آپ سے مشورہ مانگا جائے تو صحیح نیت سے، صحیح ارادے سے اس کو مشورہ دیا جائے۔ اور پھر فرمایا تیسرا حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے، جب اس کو چھینک آئے، وَإِذَا عَطِشَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، کہ جب کسی کو چھینک آئے تو وہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے، اور جو سامنے بیٹھا ہے سننے والا یرحمک اللہ کہے، اور اس کا سننے والے کا یرحمک اللہ کہنا واجب ہے۔ اور اگر ایک آدمی کو بار بار چھینک آ رہی ہے تو فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ پہلی مرتبہ جواب دینا واجب ہے، اور دوسری مرتبہ یرحمک اللہ کہنا سنت ہے، اور تیسری مرتبہ کہنا مستحب ہے۔ اور اگر 3 سے زائد آ رہا ہے تو پھر اگر وہ جواب بھی نہ دے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث پاک میں اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک آدمی کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ، تو آپ نے جواب دیا یرحمک اللہ، پھر اس نے کہا، پھر 3 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے فرمایا رجل مزکوم، یہ ایسا آدمی ہے کہ جس کو زکام ہے، لہذا اگر کوئی بیماری کی وجہ سے بار بار کر رہا ہے تو اس کے اندر گنجائش ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جواب یرحمک اللہ اس وقت واجب ہوگا کہ جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، وہ آپ کے ارد گرد صحابہ بیٹھے تھے، تو ایک آدمی کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، تو آپ نے جواب میں کہا یرحمک اللہ۔ پھر ایک اور آدمی کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ نہیں کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یرحمک اللہ نہیں کہا۔ تو اس سے پتہ چلا، اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے جب اس کو چھینک آئی تھی تو آپ نے یرحمک اللہ کہا تھا، اور جب مجھے چھینک آئی تو آپ نے یرحمک اللہ نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے الحمدللہ نہیں کہا، اور یرحمک اللہ کہنا اس وقت واجب ہے کہ جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے۔
اور پھر فرمایا چوتھا حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی کیا کرے؟ تیمارداری کرے۔ تیمارداری کے اندر اس بات کا خیال کیا جائے کہ بس اوقات مریض کو تکلیف نہ ہو۔ پہلے تو وقت متعین کر لیا جائے کہ اس وقت اگر ہم جائیں گے تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی، پردہ کرنے میں یا گھر والوں سے علیحدگی اختیار کرنے میں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ تیمارداری جب آپ کرنے جا رہے ہیں تو مختصر کریں، زیادہ طویل نہ کریں، کیونکہ جب آپ جائیں گے تو وہ تکلف میں پڑے گا اور اس کو صحیح طریقے سے وہ بیٹھ بھی نہیں سکے گا، وہ پاؤں سمیٹے لمبے نہیں کر سکے گا آپ جب بیٹھے ہوں گے، اور وہ آپ کے ہوتے ہوئے گھر والوں کو بھی نہیں بلا سکے گا۔ لہذا اس وجہ سے جتنی تھوڑی دیر میں ہو آپ وہاں جا کے حال احوال پوچھیں اور اس کے پھر اجازت لے کے واپس آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں بیٹھے ہی رہیں، اس سے مریض کو تکلیف ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو یہ جب بیمار ہوئے تو ان کے مریدین بہت زیادہ تھے، وہ پھر جناب آپ کے پاس آ رہے تھے، آپ کی تیمارداری کر کے واپس جا رہے تھے۔ ایک آدمی ایسا تھا وہ حضرت کے پاس بیٹھ گیا، تو جب کچھ دیر ہوئی تو حضرت نے کچھ اپنے کام انجام دینے، تو حضرت نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بعض تیمارداری کرنے والے ایسے ہیں وہ جاتے ہی نہیں ہیں، ہمیں بھی کچھ کام کرنے ہیں۔ تو اس نے کہا، جو بیٹھا ہوا تھا وہ جا نہیں رہا تھا، اس نے کہا کہ آپ اگر حکم کریں تو میں دروازے کو بند کر دوں۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تب بند تو کر دو لیکن باہر سے بند کرنا، مطلب یہ کہ آپ بھی چلے جاؤ۔ تو اس وجہ سے اس بات کا خیال کیا جائے کہ وہاں زیادہ دیر نہ بیٹھا جائے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کو دعا کے متعلق کچھ باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ فرمایا کہ جب مریض کے پاس جاؤ تو یہ دعا کرو، لا بأس طہور انشاءاللہ، کہ ان قریب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بخار کی گرمی ہوتی ہے یہ جہنم کی پیپ میں سے ہے، یہ جہنم کی گرمی میں سے ہے۔ تو مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر اس کو دنیا کے اندر جو بخار آیا تو امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ تو اور بھی الفاظ ہیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، تو اور بھی الفاظ ہیں، اللہم رب الناس اذہب البأس۔ تو اب وہاں آپ کوئی بھی دعا دے سکتے ہیں، مقصود یہ ہے کہ آپ اس کو حوصلہ افزائی کریں، اس کو دعا دیں۔ ضروری ہے، بہتر یہ ہے کہ مسنون الفاظ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہیں اس کو آپ ادا کریں۔ لیکن اگر آپ اردو میں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، یا آپ انگریزی میں کہہ دیتے ہیں برلا آپ نے حوصلہ افزائی کر دی، تو یہ جائز۔ اسی طرح پھر فرمایا کہ پانچواں حق یہ ہے کہ چھٹا حق یہ ہے کہ جب وہ مر جائے تو فاتبعہ، تو اس کا جنازہ پڑھیں۔ اب جنازہ پڑھنا ہم نے اس کو کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی مسلمانوں کے لیے اور اپنے لیے دعا ہے۔ جب آپ دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا، آپ اپنے لیے، اپنے زندوں کے لیے، مردوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو گویا کہ آپ تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور جنازے کے ساتھ جانا کتنا بڑا اجر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شہدہا، جو بندہ نماز جنازے میں حاضر ہوا، حتیٰ یصلی علیہ، یہاں تک کہ اس کا جنازہ پڑھ لیا گیا، اتنی دیر تک وہاں رہا، تو آپ نے فرمایا فلہ قیرات، اس کو ایک قیرات ثواب ملے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ من شہدہا حتیٰ تدفنا، کہ اتنی دیر حاضر رہا کہ نماز جنازہ بھی پڑھا، تدفین بھی کروائی، تو فرمایا فلہ قیراتان، اس کو 2 قیرات ثواب ملے گا۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا مل قیراتان، کہ یہ قیرات کیا چیزیں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل الجبلین العظیمین، کہ 2 بہت بڑے پہاڑ۔ تو 2 قیرات کا ثواب ملے گا 2 بڑے پہاڑوں کے برابر۔ حالانکہ کام کیا ہے؟ بس نماز جنازہ میں آپ گئے، آپ نے نماز جنازہ پڑھی اور تدفین کروائی، ہو کتنے بڑے ثواب آپ کو مل گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے حقوق کو ادا کریں۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں تمام امت مسلمہ کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔